السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آج ہم گفتگو کریں گے عوام اور ہمارا ملک پاکستان اور یہاں کے حکمران۔ عوام کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، اور حکمران طبقہ جو ہے وہ اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے عوام کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں تو صورتحال کچھ ہمیں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ کچھ دھندلی ہے، کچھ اچھی نہیں ہے، اور اس کو خراب کرنے کے در پہ ہیں مختلف قوتیں۔ یہ قوتیں ملک کے اندر بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں۔ کچھ قوتیں دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کا امیج خراب کر رہی ہیں، اور کچھ ملک کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آپس میں دست و گریبان۔ آج ہم درخواست کریں گے پاکستان کے حکمرانوں سے، حکمران طبقے سے، وہ چاہے حکومت میں یا باہر بیٹھے، لیکن یہ حکمران طبقہ ہمیشہ سے اتنا طاقتور ہے کہ یہ اگر حکومت سے باہر بھی ہوں تو ان کے لیے وہی پروٹوکول ہے، وہی ان کی جو سیاست ہے وہ اقتدار کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ عوام کی اگر بات کریں تو عوام اگر ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو ادویات نہیں مل رہی۔ علاج کی سہولتیں صرف یہ نہیں کہ آپ ہسپتالوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کا فوٹو سیشن کروائیں، اور صفائی والے روزانہ وہاں اپنی جیسے ہماری سڑکوں پہ آپ نے صبح سویرے دیکھا ہوگا کہ یا رات کو پچھلے پہر کہ صفائی ہو رہی ہے اور ایک بندہ پیچھے ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ویڈیو کیوں بن رہی ہے؟ ویڈیو اس لیے بنتی ہے کہ وہ جو صفائی ہو رہی ہے وہ اپنے اعلیٰ افسران کو وہ ویڈیو بھیجتے ہیں، اور پھر افسران آگے اپنے سے اوپر افسران کو بھیجتے ہیں، اور پھر جو سیکٹری یا جو عوامی نمائندے ان کو یہ ویڈیو اور تصاویر بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح ہسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہے، بلکہ اب تو پرائیویٹ اداروں میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ صفائی ہو رہی ہے اور ایک بندہ پیچھے ویڈیو بنا رہا ہے یا کوئی سپرے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہسپتالوں کی طرف جائیں، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، ایکس رے کی فلمیں نہیں ہیں، سی ٹی اسکین کی جو مشینیں ہیں وہ خراب پڑی ہیں، ایم آر آئی مشینیں جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر ایک ہسپتال کی ٹھیک ہوتی ہے تو دوسرے بڑے ہسپتال کی خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو آپریشن کے لیے جو انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہسپتالوں میں پورے نہیں۔ بازاروں میں آپ چلے جائیں، آپ کو تجاوزات کی وجہ سے گزرنے کی وہاں سے جگہ نہیں ملتی۔ آپ ذرا پسماندہ علاقوں میں جائیں تو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں کئی ایسی یونین کونسل میں نے دیکھی ہیں جن کے باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، حالانکہ وہاں سے عملہ اپنی حاضریاں لگا کر بھی نکلتا ہے، وہاں پہ ان کا روز آنا جانا بھی ہے۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کی اگر کارکردگی دیکھیں تو وہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر تو بہت اچھی ہے۔ وہ روزانہ جو بھی اخبارات ہیں ان کے جو فرنٹ پیج ہیں وہ حکمرانوں کی کارکردگی سے بھرے ہوتے ہیں، اور اگر جس دن ان کے بیانات نہیں ہوتے اس دن ان کے اشتہارات ہوتے ہیں، ساتھ ان کی تصویریں بھی چھپتی ہیں۔ یہ صرف موجودہ دور کی بات نہیں، یہ پچھلے 76 سال سے اسی طرح ہی ہوتا آ رہا ہے، اور یہ
اسی طرح ہی ہوتا رہے گا، اس کی کوئی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھیں پورے ملک کے، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہاں پہ آئے روز ایسے سہنے جو رونما ہو رہے ہیں جو کہ ملک کو کمزور کرنے کا مترادف ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں مسائل ہیں۔ اگر آپ صرف مسائل پہ بات کرنا شروع کریں تو آپ کو یقین کریں کہ پتہ نہیں کتنی کتابیں پاکستان کے مسائل پہ لکھی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے، اور جن کی ذمہ داری ہے وہ حکمران طبقہ ہو یا نیچے بیوروکریسی ہو، جن کی ذمہ داری ہے وہ لاکھوں روپے اسمبلی میں بیٹھ کے، یا جو بیوروکریٹ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، ہر 2 سال بعد ان کی بڑی گاڑیوں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ لش پش گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن عوام ان کو نہ نوکری مل رہی ہے۔ اگر آپ جو طلبات ہیں جو یونیورسٹیوں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نکل رہے ہیں، ان میں آپ ریشو دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو جاب مل رہی ہے۔ ایک پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں یا دوسری سرکاری جو یونیورسٹی ہے، آج کے دور میں لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ کا تو خیر کوئی آپ حساب ہی نہیں نہ لگا سکتے کہ وہاں کتنے لاکھ روپیہ آپ کے اخراجات ہوں گے۔ ان کے فیس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں طلبہ سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاکھوں روپیہ لگا کر آپ کو 10-15 ہزار 20 ہزار کی نوکری جو ہے وہ ملتی ہے، کوئی مطلب سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے اتنی یونیورسٹیوں کو لائسنس جاری کر دیے، اتنے لوگ وہاں سے ڈگریاں لے کے نکلے، اور وہاں جو ڈگریاں مل رہی ہیں ان کا کیا معیار ہے دنیا میں، اور ہماری یونیورسٹیوں کا دنیا میں کیا معیار ہے، کون سے نمبر پہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ وکیلوں کو اگر دیکھیں، لا کالج اتنے ہیں کہ وکیلوں کی بھرمار ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج اتنے ہیں کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں لوگ، لیکن آگے ملازمتیں نہیں مل رہی، اور جن کو مل رہی ہیں وہ ان کی اتنی تنخواہ نہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ خرچے سے مطلب ہے کہ ایک چیز کام کر سکتے ہیں، یا وہ کھانے پینے کا کر لیں، یا بجلی کے بل، گیس کے پانی کے بل دیں۔ تو یہ
جی، تو میں بات ہسپتالوں کی ہو رہی تھی۔ ہسپتالوں میں علاج کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ وہاں علاج کروانے جاتے ہیں، لیکن ہسپتال کے گیٹ کے آگے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ وہاں گٹ باہر سڑکوں پہ تو گٹھنوں کے ڈھکن جو ہے وہ چوری ہوتے تھے، لیکن اب ہسپتالوں میں بھی گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں، وہاں بچے گر گر کے جو ہے یا بڑے ان کی ہلاکتیں ہو رہی۔ اگر جیلوں کی طرف جائیں تو آپ کی اگر کوئی جیل جس میں 2,000 کی گنجائش ہے، وہاں 6 سے 8 ہزار تک قیدی موجود ہیں۔ تو کہیں بھی کوئی بنیادی جو وہاں کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اسی طرح جو ہمارے ہسپتال ہیں وہ خسارے میں چل رہے ہیں، اور دیگر جو ہمارے بڑے ادارے ہیں جتنے بھی، وہ بھی خسارے میں۔ اگر ایف بی آر کو دیکھیں تو ان کا وہ اپنے اہداف ہی پورے نہیں کر پا رہے۔ آئی ایم ایف ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور جتنا آئی ایم ایف ہمارے سر کے اوپر چڑھتا ہے، حکمران عوام کا گریبان ہی نہیں پکڑتے، بلکہ ان کی شہر پر انگوٹھا رکھ دیتے ہیں۔ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، عوام اپنے مسائل کی وجہ سے تنگ ہے، وہ پریشان ہے، لیکن دوسری طرف حکمران طبقہ جو ہے وہ اگر اپوزیشن ہے تو حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی لڑائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ تو اس سارے تناظر میں ہم ایک بار پھر، پہلے بھی ہم درخواست کرتے رہے، ہمارے جو حکمران یا حکمرانوں کو ساتھ لے کر چلنے والے جو بھی ادارے، اس میں ہماری فوج بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، حکمران ہے، اپوزیشن کے رہنما، خدارہ اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ اس ملک کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اس کو کمزور نہ کریں، اور یہ لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے آئے آپس میں بیٹھے بات کریں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، جو شکایات ہیں ان کو دور کریں، اس سے پہلے کہ بیرونی قوتیں مزید ہمارے اوپر وہ قرضہ دینے کی صورت میں ہو یا دہشت گردی یہاں پہ کروانے کی، وہ ہم پہ دباؤ ڈالتے رہے اور ہمارا ملک مزید خطرناک صورتحال کا سامنا کرے۔ تو مل بیٹھی ہے، ابھی وقت ہے، اپنے جو انائیں ہیں ان کو کم کریں، اور کوئی بھی ہو، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، وہ بیوروکریسی میں، جو بھی بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، فوج کی اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، تو خدارہ یہ سارے لوگ بیٹھے۔ اگر ہماری سیاسی بنیادیں کمزور ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ملک کی نظریاتی سرحدوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے عوام بھی پس رہے ہیں، اور ملک بھی ایک خراب صورتحال سے گزر رہا۔ امید ہے کہ حکمران ہماری نہیں، پوری قوم کی آواز کو سمجھیں گے۔ یہ قوم کی آواز ہے، آپ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر۔ خدا حافظ۔